پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نعوذ علیم مظہر العجب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بے علی بے علی بے علی بے علی صلوات۔ ماہ سیام میں قبولیت اعمال کی نیت سے درود سارے مل کے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے۔ خداوند بزرگ و برتر امام حسین بادشاہ کے عزاداروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے، جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ مالک حسین بادشاہ کے عزاداروں اور روزہ داروں کی یہ مشترکہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس عظیم عزادار بزرگ کے بلندی درجات کے لیے یہ ذکر ہو رہا ہے، عالی مرتبہ عزت مآب بزرگ وارم طالب حسین درد مرحوم و مغفور، مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے علاوہ ہمارے ایک اور بزرگ بھی اس مجلس کا حصہ تھے، قبلہ و کعبہ سرکار بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب آفرت و وال، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، مالک انہیں قبر میں ہی 14 کی کچہری نصیب فرمائے، پروردگار انہیں ساقی کوثر سے سیراب فرمائے۔ عزت مآب عالی مرتبت محترم ناظم منبر سے لے کے آخری ماتمی تک انتہائی کریم مجمع میرے سامنے موجود ہے۔ منت کر رہا ہوں اس مہینے کا واسطہ، آمین کہیے گا میرے اللہ، عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے، عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ میرے مالک ملکہ شام کے روزے کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، غزہ کے، یمن کے، لبنان کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، شہدائے پارہ چرار، شہدائے پشاور کے درجات بلند فرما، ہمیں یتیموں کی کفالت کا حوصلہ عطا فرما۔ ضرور آمین کہنا، وطن کی محبت ایمان ہے، میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے دیس کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرما، میرے دیس کی معیشت بہتر فرما، میرے مالک ذکر کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم نصرت مظلوم کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند۔ صرف ایک قدم اگر آپ آگے آ جائیں نا، ایک ایک قدم نظر اللہ نے آدھے ہو سکے، ماحول بڑا بہتر ہو جائے گا مجلس کا۔ آغاز مجلس ہے نا، تو سب مہربانی نہیں کرتے جی، ایک ایک قدم دی قبلہ بڑی مہربانی، بہت شکریہ بیٹا۔ میرے حال ویکھنا ہے میرا چند بہو، او بھائیا میں کھلا پڑھ دا، تو منہ جو ادھے کی تو آیا تے واتی ادھے انجی بیٹھا جی، میں انج کر، انج موو کر، آئیو صدقے تیرے، تیری بڑی مہربانی، مہربانی تیری، شکر ہے نہ واقعہ بھی تو ممبری دلایا ہے جی اجازت۔ اچھا انجھے یہ بھی بھائی عمران روسیا بیٹھا ہے، بھئی تیرے پڑھن دا ٹائم نہیں۔ پہلی گل تو یہ بھی میں بھائی عمران نوں گزارش کیتی ہے یسنین واللہ جیوے زندگی ہوئے سے میں 12 تو ایک پڑھ سا، میں نہیں انہوں آکھیا میں 11 بجے کھلار، اس میں فون کیتا
مجلس مجمع کٹھا ہو گیا تو بندہ کو نہیں فیلا لایا فوراً پہنچو. ویسے تھوڑی اطلاع واسطے بھائی علی رضا کھوکر صاحب نو میں گزارش کی تھی یہی انہوں نے میں فون آیا بے لیٹ تو لیٹ 12 میں پہنچے سا. عزیز محترم جناب توقیر ریاض شاہ صاحب وہ موجود ہیں. بابا نجم الحسن شاہ صاحب کی بلا تشریف رہی آندن ہنے سارا جو بھری بننا تو میں تو خالی جگہ پر کرنا ہے کھلا پھیلنے دا زندگی ہوئی بڑی مدد کی تھی. علی استان دے ہم نے صدا سکھی رہو جی. جی حاضر جناب کلندری صاحب جتنا حکم ہوئے جناب جتنا تو سندا رہو میں اتنا پڑھتا رہا ہوں. 15 رمضان 2 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں شاباش شاباش ویکھتے صحیح کہ میں ماحول بڑھے ہیں بزرگاں دے اپنے نظام میں لے ساڑھے میں نہ ہیں 2 کمال بزرگان آل منصوب ہے مجلس قبلہ مہربانی کرے سو 15 نہ بہو اگوں آیا نہ بلند ہے مردی تیری تھوڑا جی آگے آوے میں کیڑا چندہ پہ کریں نام 15 رمضان جی مہربانی تیری بڑی مہربانی بدام نہ دیں میں آج روزے چمیں 15 رمضان 2 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں ظہرین کے درمیانی نوافل والے اوقات میں شاباش 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 ایک کرے میں علی دی قسم ہے ہائے دری اینا نام آئلے سے جی جی سلام ہی میرا بیرون علی استان دے دی شالہ زبان سلامت رہا جی بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی تھوڑے سنن دے صدقے تھوڑی مہمان نوازی دے صدقے 15 رمضان 2 ہجری ممکنات کی کلندی صاحب بڑھو تھاؤں بلندے آمنا نے ممکنات کی میں روزے نالا علی بادشاہ گواہ بنا کے کھلا تھا میں 42 سال ذاکری کی تھی کھلا 42 سال ہے میرے 2 روزے قضائیں مالک گوائیں میں 42 سال دی روزہ داری دے ثواب تو محروم رہا جب میں توڑی داد واسطے جھوٹ بولا 15 رمضان 42 ہجری ممکنات کی مقدس ترین حویلی میں ظہرین کے درمیانی نوافل والے وقت میں کائنات کی مقدس ترین سچی ام و ابیہا کے رحل عصمت پہ حسن کا پہلا قرآن حسن بن کے نازل شاباش شاباش جی شالہ ہاتھ اچھے رامن بولے کرو ذکر علی ہے ہاں 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 مہربانی بیٹا جیندے رہو میرے بچے سارے بلے ہیں احسان کرے ہیں بھائی جان حسن کی دنیا کا پہلا قرآن حسن بن کے نازل ہوا. ایک جملہ آکھاں اگر میری مدد کرو قبلہ اگر آپ میری مدد فرمائیں واللہ باللہ سمت اللہ شرعی قسم آپ جانتے ہیں اس مجمع نو عمران ویک کے نہ اینا دیئے داد ویک کے میرا دل بڑا اندروں راضی ہویا کھلا ہے دل پہ کرتا بے ایک جملہ ہو رکھا. مسلمانوں کی اماں سے کسی نے پوچھا نصیب سے آپ بھی اس گھر میں آتی جاتی رہتی تھی جس گھر میں حسین کی اماں رہتی تھی. آئے 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 جی جی علی دا واسطے ہی تین جو سیر ہلایا میرا کیا فائدہ ہویا یہ زبان ہلا میں ہاتھ اینڈ کرنال کیا فائدہ ہویا. مہربانی شالہ معیار قائم راوی علی استاد بھی پورے ملک کے نوکری ہے. مسلمانوں کی ایک اماں سے مدینے کی کسی بی بی نے پوچھا بی بی نصیب سے آپ بھی اسی گھر میں رہتی تھی جس گھر میں حسین کی اماں کا قیام تھا آپ کا بھی وہاں آنا جانا تھا. بی بی کوئی عصمت بطول کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہیں کس معیار کی تھی
बतूल। उन्होंने कहा उसकी इसमत क्या बताऊं मैं तुम्हें, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। जोहर पढ़ के वो हसन की माँ बनी, असर में दोनों का सर सजा। करोड़ बारी शुक्रिया, करोड़ बारी शुक्रिया। और हुसैन इस्ता देवी जी सलाम इन्हें मेरे, सलाम इन्हें मेरे इमरान बिरा अली इस्ता देवी जी 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 सदके जी बेटा जी बेटा जी। ये वो मौला हसन अलैहिस्सलाम है, ये वो मौला हसन अलैहिस्सलाम है जिन्होंने सहरी जली के पास की, अफ्तारी अली के पास। अल्लाह आपको इज्जत दे, चले सलामत रहे, सदा आबाद रहे। मेरी गुजारिश समझ में आ रही, मेरी शहजादी आपको इज्जत दे। चलो 4 में से और पढ़ते हैं। बसत कमाल बसत एहतशाम उतरा है। जिन्हें रोज नवा शेर पढ़ना होता है उन्होंने को भी मैं एहतशाम दी तशरी करा, की फायदा की मजा आया बात। बसत कमाल बस मेहरबानी मेहरबानी, बसत कमाल बसत एहतशाम उतरा है, कलीम बन के मुजस्सम कलाम उतरा है। मेहरबानी, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचा रहे। और जिन्हें कलीम कलाम का पता ही यार हो तो मेहरबानी करो। बसत कमाल बसत एहतराम उतरा है, बसत कमाल एक बारी सिर चवया सर जी। बसत कमाल बसत एहतशाम उतरा है, कलीम बन के मुजस्सम कलाम उतरा है। हुसैन अर्श पे कहने लगे फरिश्तों से, जमीन पे आज हमारा इमाम। हाय 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 हाय, करोड़ बारी शुक्रिया, करोड़ बारी शुक्रिया, करोड़ बारी शुक्रिया। तुहाडे बचड़े जी में सलाम इन्हें बुजुर्गो, तुहाडी नस्लों की खैर होवे। रबत मौला झोली आबाद करी, तुहाडी क्या बात है जी बेटा। अली इज्जत ने कहा जी जमीन पे आज हमारा वाह वाह। चलो आओ, तेरी इस वाह वाह की कसम है, इज्जत मिंबर की कसम है। प्रोग्राम कौन इतवाते हैं वाह वाह रंग की है। मेरा दिल कर गया एक जुमला में हो रखा। बंदे नाज करते हैं, मैंने फलां अलामा के पीछे नमाज पढ़ी है, मैंने फलां शख्सियत के पीछे नमाज पढ़ी है, मैं करबला गया हूँ मैंने फलां मुजतहिद के पीछे नमाज पढ़ी है, मैं मशहद पाक गया हूँ मैंने फलां आयतुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी है। नहीं भाई इमरान नाज कर दे ते पढ़ावन वाले नाज कर दें। और मियाँ अल्लाह का करम है, मेरे पिछों बाबा रियाज शरत वाल नमाज पढ़ता रहा, मेरे पिछों अगर नसीम अब्बास साहब नमाज पढ़ते रहे, मेरे पिछों दरगाम अब्बास बुखारी नमाज पढ़ता रहा। नहीं करते नाज, पढ़ावन वाला ही नाज करता है, पढ़न वाला ही नाज करता है। मैं अपनी मर्जी दे मेरी कलंदरी जुमला पे आदा ते मैं बावुजू खला, मैं 2.5-3 घंटे का सफर उस बंदे दुआ करदा रहा जिन मेरी गल समझ आई तो बोल पिया। अल्लाह के पूरे जहान में बैठना बैठना मेरा चांद मेरा बड़ा कीमती जुमला है। अल्लाह के पूरे जहान में, अल्लाह की पूरी कायनात में अकेला शहजादा हसन जो मैदान मैशर में नाज करके कहेगा मैं वो हूँ जो अली के पीछे पढ़ता रहा है, हुसैन को पढ़ाता रहा। हाय 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 हाय, शाबाश शाबाश, हैदरी हैदरी। अल्लाह मेहरबानी, मौला आपको इज्जत, बीबी आपको इज्जत दी। हैदरी सदके सदके, अल्लाह की इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है हसन जो मैदान मैशर में नाज करके। चलो मेरे को पता तो नहीं पे तुसी उन्हें उठ के दाद दे देनी है, ये दीती ने तो एक लफ्ज हो रहा था, हे शीन नून, ये है हसन। हे पे जबर, सीन पे जबर, नून पे जाज़म, ये है एराब इसका, ये है हसन। अल्लाह के पूरे जहान में ये अकेला नाम है। आपकी मर्जी ज़बर पढ़ें, आपकी मर्जी पेश पढ़ें, दोनों ठीक हैं। हसन पढ़ो तब भी ठीक है, हुस्न पढ़ो तब भी। ए मेरी मर्जी दी दाद है भैया, अली दी कसम है, मेरी मर्जी दी दाद है। जी 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 सलाम है। थोड़ी क्या बात है, थोड़े सुनन दी क्या बात है, थोड़ी मेहमान नवाजी दी क्या बात है। अल्लाह अकबर
شالائے ہاتھ اچھے رانے شالائے معیار قائم رانے بزرگاں دے درجات ہونے حسن پڑھو تو بھی ٹھیک ہے اچھا ملنگے تے دورا دیتے جملہ ایک لفظ ہو رکھاں اس بسم اللہ دا واسطہ ہی اتنا بولی اتنا میرا حق بنتا ہے حسن کے بعد یہ عزت صرف اس کے چھوٹے بھائی کو ملی ہے حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے حسین پڑھو تو حیدر صدقے مولا استانیم نے شالہ ہاتھ اچھیرہ نے حیدری مولا استانیم نے ہمیشہ وستے رہو صدا سکھی رہو تو آڈیا زندگی ہو من بیٹا ہاں ٹھر گیا حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے واہ واہ حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے حسین پڑھو تو بھی ٹھیک ہے اللہ کی پوری کائنات میں اکیلا باپ ہے حسن کا جسے محمد نے ایمان کہا ہے پہلی باری میں تکلیف ہوئی ہے عمران محسوس نہ کری مہربانی ہون تک میرا کوئی لفظ آیا نہیں ہویا شاید میری نالائکی ہے شاید میں جلدی نہ لاگ گیا میرا بچہ تو کیوں نہیں بولیا ایڈا مددگار جملہ ہی 9 بال تے لڑنا ہے تو ساری دیہاڑی بلندہ رہنا ہے ذکر حسین نے بولیا کر میرا بیٹا اللہ کے پورے جہان میں اکیلا شہزادہ حسن جس کے باپ کو نبی نے کل ایمان کہا ہے میں نہیں جی میں میرا بچڑا جی میں میرا بچڑا سارے حیدری میں نہیں مولانا صاحب نہیں عمران نہیں نبی نے وہ جنگ یاد ہے خندق جس میں نبی نے کل ایمان کا کی بھیجا ہے جب دروازے پہ کوئی آ گیا اور نبی کے منہ سے نکل گیا من لحاظ القلب کون ہے اس کتے کے لیے پتہ نہیں وہ کیڑا کتا اسی جنہوں محمد کتا آکھے ہائے 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 ہر بندے دے بات سچی نہیں نا اس جملے دی داد دے بنا جی جی منہ کھولیا کرو ہاتھ نال بولیا کرو علی دا واسطہ ہی شاباش ہاں ڈھاری علی دی قسم ہے او دی کتی آئی ہے کوئی شک ہے جنہوں محمد کتا آدھا کھلا ہے فرمایا من لحاظ القلب اس کتے کے لیے کون ہے تے چوپ قام علی ابن ابی طالب علی کھڑے ہو گئے قالا فرمایا آنا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اس کے مقابلے میں فرمایا اجلس یا علی یا علی بیٹھ جا ثم قال النبی من لحاظ القلب پھر فرمایا کون ہے اس کتے کے لیے ثم قام علی ابن ابی طالب پھر علی کھڑے ہو گئے ثم قال النبی اجلس یا علی پھر نبی نے کہا یا علی بیٹھ جا مورخ کہتا ہے حالات ایسے تھے جیسے سروں پہ پرندے ایسے قبلہ ایسے ہے اچھا میں بزرگاں دی موجودگی پہ آکھنا پہ شیعہ کتاب بھائی وران منگ سے دا میں دیساں سنی کتاب منگ سے دا میں دیساں دو ماں گھر آئیو دا یہ جملہ لکھے حالات ایسے تھے جیسے سروں پہ پرندے اے جی ویسا ایسا جانگا لے دے سیر تے پکھی بہ رہے ہیں یہ آدھے نا کلندری صاحب یہ نہیں سے آدھے اور میاں سیر تے پکھی بہ گیا تھا کیا مطلب ہے بھئی چوپ فوت کی خاموشی کدے تے غور کیتا یہ ہے کی یہ محاورہ جنگ دا نہیں ملتان دا نہیں پاکستان دا ہی نہیں ہندوستان دا ہی نہیں یہ عرب کا محاورہ ہے یہ عرب میں کہا جاتا ہے سروں پہ پرندہ بیٹھ جانا سوچا ہے کبھی کیوں عرب میں ایک جانور ہے جسے اونٹ کہتے ہیں وہ صحرا کا جہاز ہے میں سالے پتن کتنی باری جانا باہر عرب ملک ہیں یقین کر آج بھی عرب میں ایسا اونٹ بھی ہے جو پراٹھوں سے بھی مہنگا ہے علی دی قسم ہے ایڈا جا سونا اٹھے دی قیمت پراٹھوں تو زیادہ ہے دھوپ کی حدت اور شدت سے اونٹ کی کوہان کا گوشت پھٹ جاتا ہے علی دا واسطے دار نہ دیمی میری گل سمجھی دھوپ کی حدت اور شدت سے سورج سوا نیزے تے ہوندے عرب وچ گرمی بڑی ہوندی ہے 53 روٹین دا عرب وچ ہوندا ہے ٹھیک ہے نا ہاں دھوپ کی حدت اور شدت سے اونٹ کی کوہان کا گوشت پھٹ جاتا ہے اسے خارش محسوس ہوتی ہے اب اونٹ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنا ہاتھ اپنی کوہان تک لے جائے یہاں تک پہنچنے کا اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے
خالق نے اس کی اس مشکل میں یہ مشکل کشائی کی ہے کہ وہ جب گوشت پھٹتا ہے تو لال لال سی کوئی شے نظر آتی ہے، ہوا میں اڑتا ہوا پرندہ گوشت کی بوٹی سمجھ کے نیچے اتر کے چونچ مارتا ہے گوشت کھانے کے لیے، اور جب چونچ مارتا ہے تو اونٹ کی کھجلی والی وہ جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے، اونٹ سر نہیں ہلاتا کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ ارمان ہی لگا یار، تسی تے گویڑ بندے ہو یار، تسی تے گلاجڑ بندے ہو بھائی، تواڈیاں بیٹھ کے جو عمران قتل دے مقدمے مکوائیں جی کی بلا جی کی بلا جی جی ہن گل ہوئی نا، صدقے علی استانے اونٹ سر نہیں ہلاتا پرندہ نہ اڑ جائے، صدقے تیرے سنن تو یہ ہے سروں پہ پرندہ بیٹھ جانا، یہ کیفیت تھی۔ اور جب چوتھی بار علی نے احتجاجیہ لہجے میں فرمایا یا رسول اللہ وہ جاتے نہیں مجھے بھیجتے، ہائے 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 صدقے ہے یار تیری صدات تو چٹیاں داڑیاں تے ہاتھ اچھے، سلام ہی نے میرے سلام ہی نے، کیا بات ہے یا رسول اللہ، میں کوئی بخل نہ کرے صحیح عمران تیرا میرا حسین دا ملے پامے میں روزے نہ کھلا، یا رسول اللہ وہ جاتے نہیں مجھے بھیجتے نہیں۔ اتنے میں باہر سے آواز آ گئی محمد اگر تیرے لشکر میں سے کوئی نہیں آتا تو آ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، رحمت شجاعت میں بدل گئی، مزاج اور لہجہ بدل گیا رسول کا۔ فرمایا یا علی میں نے زندگی میں کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا، اگرچہ ہے دشمن کر تو اس نے سوال دیا ہے کہ محمد تو آ، اب یا علی مہربانی کر اپنی ابا مجھے دے میری ابا تو لے، اپنی کبا مجھے دے میری کبا تو لے، اپنا پیراہن مجھے دے میرا پیراہن تو لے، اپنا امامہ مجھے دے میرا امامہ تو لے، اپنی نالین مجھے دے میری نالین تو دے، تو ہے علی مگر محمد بن کے جا۔ جی 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 علی استانیب نے شالہ ہاتھ اچھے رانے، شالہ ہاتھ اچھے رانے، جی جی حسین زندگیاں نے ہمیں شالہ بیٹا مینوں ایکھنا ہے، مینوں میرا چاند تیری بڑی مہربانی، تو ہے علی مہربانی علی استانیب نے، تو ہے علی مگر محمد بن کے جا۔ آؤ اپنے بزرگ طالب درد مرحوم آل اللہ مقام ہوتے اپنے بزرگ باوے ریاض شرط تو والدی بلندی درجات واسطے ایک جملہ کھواں تے اے ہاتھ بدی کھلائیں جھولی چاہی کھلاں بابوزو کھلاں روزے نال کھلاں، میں دکھی نہ کرے جنہوں نے میری گل سمجھ آئے وہ بولے ہے علی کی پوری زندگی کی ایک ہی لڑائی ہے خندق، جس میں لڑنے کے لیے علی خیمے سے پیدل نکلے ہیں۔ عمر ابن عبد ود کے قریب پہنچے، اب گھوڑے پہ عمر ابن عبد ود ہے، ود نہیں ہے یہ لفظ، عمر ابن عبد ود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے نیچے اتر۔ اس نے کہا جنگ کا قانون ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑی جاتی ہے، سارے جوان گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑتے ہیں، میں نیچے ہی اتروں۔ مسکرا کے فرماتے جاہل محمد نے مجھے کل ایمان کہا ہے، تجھے کل کفر کہا ہے، نیچے اتر، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا۔ ہائے 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 وہ بندہ ہی قسم کھایا جڑا ہن نہیں بولیا، جڑا ہن قرآن تے ہاتھ رکھایا ہے میں نہیں بولنا۔ جی جی بچڑا جی جی بیٹا جی جی حیدری راضی بیٹھا شاباش 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 ہاں کیا بات، اللہ اکبر، حاضر میرا بیٹا، جتنی باری آنکھیں میں اتنی باری آنکھیں، فرماتے نیچے اتر، نبی نے مجھے کل ایمان کہا ہے تجھے کل کفر کہا ہے، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں علی نہیں پڑھنا میں حسن پڑھنا، میں ایمان اور کفر کی لڑائی میں جانوروں کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے علی، حسن کا بابا ہے اور نبی نے اسے کل ایمان کہا ہے۔ ایک اور شخصیت ہے اس گھر میں جسے زمانے نے دین کہا ہے، کراچی والے بھی داد نہ دے میں نہ تو خیر ہی تیری تو میری زندگی گزر گئی ہے، تو جو چپ کر گئے اجمیر والے آکھیا نہیں تین ہستو حسین، چپ جو کر گئے ہیں تو ارمان تو لگتا نا،
شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین تو سا کو ڈھیرا مجلسہ تے اسے مصرے تے باور عاشم مرحوم تو سنیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اج میرا علیہ حسین نو دین آکھے ہے نبی علی نو قرآن آکھے ہے ایمان آکھے ہے علی ایمان حسین دین علی حسن کا باپ حسین حسن کا چھوٹا بھائی مزاج یہی ہے جب کوئی بچہ گھر سے نکلتا ہے تو گلیوں میں باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے اور اگر چھوٹا بھائی ساتھ ہو تو اسے انگلی پکڑا کے چلتا ہے کوئی حق حاصل نہیں انہوں شوکت سنندہ جڑا چپ کر گیا اللہ کی پوری کائنات کا اکیلا امیر ہے حسن جو مدینے کی گلیوں میں ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا دین کو انگلی پکڑا کے آئے ہائے ہائے صدقے صدقے ویرن صدقے شاباش حیدری تواڈی کیا بات تواڈے سنن دی کیا بات تواڈی مہمان نوازی دی کیا بات اللہ کے اس پورے جہان میں درود پڑھ دو مل کے بلند آواز سے آئیے بسم اللہ تشریف لے آئیے عالی مرتبہ عزت معاف بڑا معتبر نام ذکر مظلوم کی دنیا کا بڑا میٹھا لہجہ جناب ذریت عمران شراز کیا ٹھیک ہو واللو مولا استان دینے تشریف آوری دا شکریہ میں احتراماً رک گیا ذریت عمران کا احترام ضروری ہے آئے ہائے ہائے ہے کوئی جن میں جملہ سمجھ آیا ہوئے وہ تو بولے جی صدقے سمٹ گئی میری گفتگو تسلی رکھنی ہے 15-20 منٹ میں اور پڑھنا پکی گال ہے چلو موک گئی ہون تو بات اور لطف آ گیا ذریعہ صاحب فرمیدہ بن بالکل تسلی نال پڑھو میں سونا نہ ہے چلو علی ڈھیر اس طرح دینی علی کل ایمان حسین دین ہے اللہ کے پورے جہان میں اکیلا شہزادہ حسن جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا دین کو انگلی پکڑا کے چلتا تھا آئے ہائے 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 جی 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 کروڑا سال جی صدا آپ کے کیا کہنے آپ سلامت رہیں دعاؤں کا شکریہ بی بی آپ کو عزت دے لو پھر جناب ذریعہ شاہ صاحب فرمایا میں سنن آیا تو میں ترائے ورک کے بدلنے پہ گئے 4 مصرے ذریعہ نو سناون واسطے کوئی مورت کسی تصویر میں ڈھل جائے گی شاباش 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 شارائے ہاتھو چہرانے عزت علی دی قسمیں پورے ترائے ورکے میں چھتی نال پرتین صرف مصر ذریعت نو سنان واسطے کوئی صورت کسی تصویر میں ڈھل جائے گی بات نکلے گی تو پھر بات نکل جائے گی لوہے تقدیر کا معصوم قلم کار ہے یہ اس سے الجھو گے تو پھر جنس بدل جائے آئے 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 صدقے جی مولانا اللہ کرے یارے ہاتھ اچھے رمن اللہ کرے ہاتھ اچھے رمن بھئی جیڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے وہ بولے حیدری ایک کملہ ہے کملہ تو جنو والی آکھنا نہیں آندہ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے سلام ہی نے بزرگو سلام ہی نے بزرگو کوئی مورت کسی تصویر میں ڈھل جائے گی مہربانی آپ جیئیں بات نکلے گی تو پھر بات نکل جائے گی لوہے تقدیر کا معصوم قلم کار ہے یہ سلام ہی کیا بات ہے لوکھا مصرائی تے پڑھ دیتا ہی اس سے الجھو گے تو پھر جنس بدل جائے گی اس سے الجھو گے تو پھر جنس بدل جائے گی لے پھر پڑھے ہی تب ایک سفر اور آگے کر دیں اس معجزہ حسن کی شہرت ہی بڑی ہے اس معجزہ حسن کی شہرت ہی بڑی ہے تب سے ہی منافق کو عجب فکر پڑی ہے دشمن سے کہا غیظ میں کرار صفت نے دشمن سے کہا غیظ میں کرار صفت نے کچھ شرم نہیں کاہے کو مردوں میں کھڑی ہے
ہاں حسنین برا جی جی شالا ہاتھ اچھے رانے برا بستے رہو رل کے یار حیدری متا میرے جان تو بعد حسنین کو تیرے پوچھے پہ تیرا برا پڑ گیا یہ کھانا رامن جے میں کھانا اللہ پڑے ہوئے میں عبارت کھلا پڑتا ترجمہ کرامی کی بلا تو حسنانو اکھے ہما تستاہین انتا کو دی بین الرجال حیاء نہ ہو آندھی حیاء نہ ہو آندھی عورت ہو کے مردان دے مجمع علی دی قسمیں بندے آئی تھائی مکئی ہے گالے تھے مکی نہیں وہ گھر لگی گئی ہے وہ دے چو 2 بچے ہوئے میں ذمہ داری قبول کرے سا آخری سا تک اور وہ دونوں بچے نہ ہی تھے نہ شی تھے حسن نے زمانے کو پیغام دیا ہے میرے باپ کے منکر ایسے ہوتے ہیں ہائے 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 جی کروڑ واری شکریہ علی استانیم صدا سکھی رہو صدا مہربانی علی استانیم صدا سکھی رہو صدا سلامت رہو شام میں رہنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے میں رزق کی تلاش میں آیا ہوں کوفے اتنے سارے بندے میں کٹھے کی تن انہا 6 مصریاں واسطے بیٹا وہ مصرے دے مجھے شام میں رہنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے میں کوفے آیا ہوں رزق کی تلاش میں کہتا ہے جو 4 پیسے جیب میں ڈال کے لے آیا ہوں وہ بھی ختم ہو گئے رزق کی بھی کوئی سبیل نہیں بنی وہ بھی ختم ایک نمی گالتا نہیں اتھوں دے بندے کراچی لگے ہوئے ہیں اتھوں دے بندے لاہور لگے ہوئے ہیں کام واسطے رزق کی کوئی سبیل بھی نہیں بنی کہتے ہیں 8-10 دن تلاش رزق کے بعد میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا اس سے پہلے کہ پردیس میں موت آ جائے آہستہ آہستہ پیدل نکلتا ہوں شام کی طرف کہتے ہیں میں پیدل نکلا ہوں شام کی طرف کوفہ کے مضافات سے گزر رہا تھا یہ سامنے مجھے کھجور کا ایک باغ نظر آیا گل نظر آیا کرے مک گئی ٹائم اتنا بچ گیا حسنین برا بہت دیر لطف راسی وعدہ رہا علی اس طرح دیونی برا جو ہیں کہتا ہے مجھے نے ایک باغ نظر آیا کھجور کا یہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا باغ میں چلا جاتا ہوں کوئی منتظم کوئی مالی کوئی باغ کا مالک کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا چلو اتنے دنوں سے بھوکا ہوں 4-5 کھجوریں ہی مل جائیں اسی پہ گزارا کرتا ہوں تو ساتھ چپ کر گئے عرب کھجوریں بڑے شوق سے کھاتے ہیں چلو ٹھیک کی کریے باتوں عرب کھجوریں بڑے شوق سے کھاتے ہیں باغ کا باغ کھا جاتے ہیں جنہوں ہونی سمجھ نہیں آئی ان سلام ہے میرا ان سلام ہے میرا جنہوں ہونی سمجھ نہیں شاباش ہائے دری میں کہہ رب کھجوریں بہت شوق سے لکھواری بسم اللہ کھاتے ہیں باغ کا باغ کھا جاتے ہیں اے جھولی چاہی کھلوتا 42 اشرے پڑھ چکا ہوں دنیا نے 6-8 ملکیں بادشاہ حسین دی نوکری کر چکا ہوں یہ جھولی چاہ کے دعا پہ کرنا تے سوال پہ کرنا میں نے خالی نہ والا بھی اس بندے نے میرا لفظ سمجھ آوے وہ ضرور بولے جن نہ سمجھ آوے کلندری صاحب کوئی گلہ نہیں ہو دینا کہتا ہے میں باغ میں داخل ہوں میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی قرآن بدن بوڑھے پہ کہتا ہے میں نے ایک آیت سورت کو دیکھا کی کریے سی اردو والے فوت ہو جائیے کہتا ہے میں نے ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی میں نے ایک آیت سورت کو دیکھا میں ان کی طرف کھنچتا ہی چلا گیا کہتا ہے میں ان کے قریب پہنچا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے مجھے جواب دیا میں نے آہستہ سے کہا سرکار وہ چھوٹی سی گزارش کے لیے حاضر ہوا تھا کہتا ہے اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کرتا انہوں نے مجھے دیکھ کے آہستہ سے کہا بھوک لگی ہے علی استانے میں مک گیا میرے کو ٹائم اور اتنا بچ گیا یہ گل پوری سمجھاؤنی ہے کہتا انہوں نے فرمایا بھوک لگی ہے کہتا میں دل سے اندر سے مطمئن ہو گیا میں نے تو پہلے میری کیفیت ہے پتہ ہے میں نے کہا جی کئی دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی پھر میں وہ سامنے وہ درخت ہے نا اس کے نیچے ایک رومال ہے اس میں روٹی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لے
مہربانی کھا سکتا ہے شالا تیری زبان سلامت رہو شالا یہ ہاتھ اچھے رانی ایڈیو کی گل تے میری مدد کی تھی علی استانے ہونی کہتے انہوں نے فرمایا وہ سامنے درخت ہے اس کے نیچے ایک رومال ہے اس میں روٹی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لے یہ کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا میں تو پورا باغ کھا جاؤں میں نے تو اتنی بھوکے تھے وہ پیدا روٹی کھا سکتا ہے تو کھا لے کہتا بہرحال میں آگے بڑھا میں نے رومال کھولا اس میں جو کی سخت روٹی کہتا ہے بسیار کوشش کے باوجود مجھ سے روٹی نہیں ٹوٹی کہتا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا اس بوڑھے کے پاس جو تھا اس نے تو مجھے دے دیا اب میں اس سے کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا ہو سکتا ہے اسے تکلیف ہو بس بوڑھے کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور باہر نکل جاتا ہوں واسطے علی دا گل سمجھی تے موک گئی شوکت دیا جی نوکری ضروریت جی یہ جملہ جناب دی نظر پہ کردہ کہتا میں قریب گیا وہ کدال سے زمین کھود رہے تھے ساتھ بول بھی رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بوڑھا زمین میں لفظوں کا اناج ڈال رہا ہائے 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 ہاں ہے تیرا اپنا معیار ہے میں تیرے معیار واسطے اتھے نہیں آ سکتا تو میرے معیار واسطے اتنا لگا تھا تیری مہربانی ہے سلام ہی میرا سلام ہی میرا سلام ہی نے میرا شالا یا تو چہرہ دے علی دے پترہ دی قسم روزے نہ راضی ہو گیا کہتا ہے ایسے لگا ہے جیسے وہ بوڑھا زمین میں لفظوں کا بیج ڈال رہا ہو کہتا میں نے اپنے آپ میں فیصلہ کیا تھا میں بوڑھے کو یہ بتاؤں گا نہیں کہ میں روٹی نہیں کھا سکا کہتا میں قریب گیا میں نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے کہا سرکار بہت شکریہ میرے لیے بڑی زحمت کی آپ نے یہ کہہ کے میں مڑ گیا کہتا 3 یا 4 قدم میں گیا ہوں پیچھے سے آواز آئی ہے روٹی نہیں ٹوٹتی ہائے 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 صدقے ہو تیرے مہربانی کی بلا بڑی مہربانی سارے بلے ہیں ہائے داری کہتے پیچھے سے آواز آئی ہے روٹی نہیں ٹوٹتی کہتا اب کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا پھر بھی میں نے راستہ نکالا میں نے کہا جی وہ اصل میں روٹی تو ٹھیک ہی ہوگی میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا ذرا طبیعت کمزور ہے تو اس لیے کوشش تو کی ہے میں نے مجھ سے روٹی نہیں ٹوٹ سکی وہ اصل میں اپنے ذوف کی وجہ سے روٹی نہیں توڑ سکا اپنے ذوف کی وجہ سے روٹی نہیں توڑ سکا بہوں کریں تو یہ کو جی بے حسنین نو عمران نو اکھیں نو اگے نہ سدی اے انہوں نے اپنے واسے چکو نہیں رہا میں نہ سدیں ٹھیک ہے نا ایک گل تو ضروریت تھی مک گئی جملہ میں آکھوں اس بندے واسطے جس بزرگوں نے سنے ہویا عام بندے دے واسطے جملہ ہی نہیں کہتا میں نے کہا وہ ذوف کی وجہ سے روٹی نہیں ٹوٹی وہ میرے قریب آئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھا نہیں یہ بات نہیں تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا یہ بطول ہاتھ کی پکی اللہ اکبر اللہ اکبر ہائے دری کروڑ شوکت قربان کراؤں یار اور جیبہ ہو یار اور سکول کھانوں والے آلے ہوں اور جیبہ ہو یار اور چنی ہوٹ آلے ہوں بوانے آلے ہوں نلکیٹے آلے ہوں ولی استہ دے ہمیں کہتے انہوں نے فرمایا یہ بات نہیں ہے سلام ہی میرا غازی استہ دے ہمیں کروڑ باری شکریہ تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے کہتا میں نے کہا مجھے بات سمجھ تو نہیں آئی لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے اجازت کہتا پھر 2 قدم چلا پھر آواز آئی بھوکا جا رہا ہے میں نے دیکھی جا رہے ہیں میں پھر آواز آئی بھوکا جا رہا ہے کہتا میں نے کہا جی روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا تو پھر بھوکا ہی جانا ہے فرمایا نہیں ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا نہیں رہتا ہائے 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 صدقے صدقے تھوڑے کیا کہنے فرمایا نہیں ہمارے پاس آ کے کوئی بھوکا نہیں رہتا میں نے کہا جی روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا پھر کیا کروں فرمایا باہر چلا جا باغ سے باہر جائے گا نا تھوڑا سا آگے جائے گا تو ایک سڑک آ جائے گی وہاں سے دیکھنا لوگ گزر رہے ہوں گے گزرتے لوگوں میں سے کسی کو روک کے پوچھ لے حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے صدقے 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 مک گئی میری نوکری علی استاد میں جا کسی سے پوچھ لے حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کا لنگر خانہ کہاں ہے ہن تو انہوں اپنا ہی امتحان سمجھتے میرے ہی امتحان حسنین تو ہاں گھران دا امتحان ہی میں ایڈا اوکھا جملہ آکھوں ہاں میں تیرے پنڈالج وستے پنڈالج بلندے پنڈالج ذریعت شاہ صاحب قبلہ سمیت کھڑا تھا 5 بندے بولیں میں لاہور تے راضی ہوئے میں نے قیمت مل گئی کہتا میں سڑک پہ آ گیا لوگ گزر رہے تھے میں نے لوگوں سے پوچھا حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے کہتے کسی نے مجھے لنگر خانے کا پتہ نہیں بتایا میں نے جس سے پوچھا اس نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں
آئے آئے جی بہو جی میں علی استانیونی شالا ہاتھ اچھے رانے بھائی جڑے علی آنکھ لیندے ہو بولو حیدری صدقے سلام ہی نے قبلہ حیدری تواڈی کیا بات ہے کہتا جس سے پوچھا اس نے کہا آجا میں بھی وہیں جا رہا ہوں کہتا میں لنگر خانے میں پہنچ گیا میں لنگے ذکر پاک تے ہاتھ رکھی کھلاں تے باوضو کھلاں تے روزے نال کھلاں تے پچھلے اوکھے جملے تے نہ داد نہ دیتی ہوندی تو میں اگلا جملہ نہ آدھا ایڈے اوکھے جملے تے بولیں تو میں اگلا جملہ پہ آدھا کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے نہیں گنے گئے ہائے اور پتہ نہیں عمران کھان والے کتنے ہونے یہ کہتا ہے مجھ سے کھلانے والے آج سے 40 سال پہلے شیعہ قوم کے ایک خطیب نے ایک علامہ نے ایک بہت بڑی علمی شخصیت نے خطیب آل محمد سرکار علامہ حضرت سنجیدی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکدہ نے موچی دروازے خمسہ پڑھتے ہوئے بی بی خدیجہ پہ ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ 9 کلومیٹر پہ دسترخوان لگا دیا تھا حسین کی نانی نے 9 کلومیٹر پہ دسترخوان چلتا تھا حسین کی نانی کا زمانہ حیران ہو گیا حضرت عمران لوگوں نے بڑے بڑے فتوے دے دی لے گال سن بھائی 9 کلومیٹر پہ دسترخوان ہوندہ ہے تو انہیں 9 کلومیٹر کا دسترخوان نہیں مانا اس نانی کے نواسے نے نجف سے کربلا تک 90 کلومیٹر کا دسترخوان ہائے جی حیدر تو ساتھ ہر سال سے علم دے تشریف لائے بندے علی استانے تھوڑے سنن دی کیا بات ہے حیدری تو انہیں 9 کلومیٹر کا دسترخوان نہیں مانا اسی نانی کے نواسے نے 90 کلومیٹر کا دسترخوان سجا دیا بس نتیجہ تو یہ علی مدد راضی رویا ہون تو راضی بیٹھا ہیں علی استانے نے بھرا بستے رہو پتران دے شاہ رہو نے اسی نانی کے نواسے نے 90 کلومیٹر کا دسترخوان لگا دیا کہتا میں دسترخوان پہ بیٹھا فطرتاً میں نے دائیں بائیں دیکھا لوگ دال سے روٹی کھا رہے تھے حسنین ہی چلا گیا تو جملے ہوتے سنا نہ لائے چلو ادھار ریان تو سا سنا ہے وچ ایک حوالہ ہے جدی وہی تو آدھا پیا کہتا ہے میرے دل میں خواہش اتری اتنے عرصے بعد روٹی مل رہی ہے آج کوئی گوشت مل جاتا میں مجلس پہ اپنا I-10 آج تو تقریباً 25 سال پہلے ذریعت شاہ صاحب I-10 آلے پیران کول تو پچھوں بیٹھے کیولا و کعبہ بابا ریاض انشارت و وال آلے تو میں آکھیا بھی اس مسکین سوچے اب یہ دیر سے بعد روٹی پہ مل دی ہے تو کاش آج گوشت مل جاتا میں میرے پچھوں میں حکم ہماری شوکت وہ مسکین بھی ذاکر سی ذاکر غریب آدھا نا جناب میں دال نہیں جی بسم اللہ جی ہیں آپ سلامت رہیں صدا آباد رہیں ذریعت عمران شاہ صاحب پہلے سے موجود ہیں جناب نجم الحسن شاہ صاحب بھلوال سے بڑا معتبر نام ہے وہ بھی تشریف لے آئے بانی کی حیثیت سے میری حاضری ہے سمٹ گئی ہون تو راضی ہے نا علی استان دیوی کروڑ والی بسم اللہ 6 مصرے اور یا علی مدد میں نے ویکھنا ہے میں علی استان دیوی نے کہتا ہے میں نے پھر اپنے آپ میں سوچا چلو گوشت نہ صحیح دال صحیح روٹی ملی تو ہے میں نے ویکھی عزت محمد دی قسم میرے 53-52 منٹ تو بل رہی ہے جملہ کہ تین سمجھ آ گیا تین ساری دہاڑی دا مدہ لینا ہے کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا چلو دال ہی صحیح روٹی ملی تو ہے کہتا ہے بانٹنے والوں میں سے ایک بندہ میرے آگے ہے اس نے دال رکھی روٹی رکھی میں نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا میں نوالا توڑنے لگا ہوں یہ خوبصورت آواز میرے کان سے ٹکرائی نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا صدقے جاواں سارے بولے یار سارے یار حیدری نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا ایک باری میں نے ویکھنا ہی بھاؤ زندگی دا ساتھ ہے ایک جملہ تیری مزاج شناسی نظر پہ کردہ
کہتا ہے آواز آئی، نہیں اسے دال نہیں دینی، اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا ہے۔ آواز اتنی خوبصورت تھی، آواز والے کو دیکھنے کے لیے میں نے سر اٹھایا، حق رکھ لیا اس بندے میرا جدی معاشی ہے تو نہ بولیا۔ کہتا ہے آواز والے کو دیکھنے کی دیر تھی، میرے زمین نکل گئی میرے پاؤں سے، میں حیران ہو گیا کہ یہ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا۔ صدقے اے میں آ رہے نا کہتے اندر علی ہاتھ اچھا حیدری۔ شاباش شاباش، سارے بولے آئے حیدری۔ باغ والا بوڑھا جوان کیسے ہو گیا؟ دال بھی آ گئی، گوشت بھی آ گیا، میں نے کھانا شروع کیا، پہلا نوالی لیا تھا، مجھے باغ والا بوڑھا یاد آ گیا۔ کہتا میں نے اپنے آپ میں سوچا یہ تو ظلم ہو جائے گا، میں کھاؤں اور وہ بوڑھا نہ کھائے۔ بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا۔ ہائے 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 ہائے، صدقے ہو پترا جی بیٹا جانی جی وہ میرے بچڑے خالہ ہاتھ اچھے رہا میرے پتران دے۔ بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا، میں نے ویکھی بے ضمیر ہونا، بسم اللہ کراں، بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا اور ہے۔ کہتا مجھے باغ والا بوڑھا، بسم اللہ کراں، باغ والا بوڑھا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے آپ میں سوچا تو ظلم ہو جائے گا، میں کھاؤں اور وہ بوڑھا نہ کھائے۔ کہتا میں نے فیصلہ کیا جتنے نوالے کھاؤں گا اتنے اس بزرگ کے لیے رکھوں گا۔ کہتے ایک نوالا کھایا، ایک علیحدہ کیا، دوسرا کھایا، علیحدہ کیا، پانچواں نوالا کہتا میں نے علیحدہ کیا تھا، یا اچانک وہ حسین جوان پھر آ گیا۔ فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ جتنا کھا سکتا ہے کھا لے، جتنا لے جانا ہے ساتھ لے جا، اور اگر شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دوں۔ جتنا کھا سکتا ہے کھا لے۔ حیدری آخری چھی مصرے تے ممبر جناب دریہ شاہ صاحب دے حوالے راضی رویا، جتنا کھانا ہے کھا لے، جتنا لے جا سکتا ہے لے جا، اور اگر شام لے جانا ہے تو میں اونٹ منگوا دوں۔ کہتا پہلی بار کپ کپی تاری ہو گئی میرے بدن پہ۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا نہیں شہزادے مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، یہ بالکل ساتھ ایک باغ ہے، اس میں ایک بزرگوار مالی ہے، وہ بوڑھا بزرگ مالی ہے، اس نے میری رہنمائی کی ہے، آپ کا ٹھکانہ اس نے بتایا، تو میں تو اس کے لیے کچھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کہتا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا تو اس مالی کو جانتا ہے؟ کہتا میں نے کہا نہیں میری تو زندگی میں پہلی بار ملاقات ہے۔ فرمایا پھر مجھ سے سن، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی۔ کس جنت چ عمران برا لے آئے ہیں، کس جنت چ لے آئے ہیں یار، روزے تے دن جیڈی وڈی دات صدقے۔ کہتے انہوں نے فرمایا مجھ سے سن، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی، کھاتا نہیں دنیا کو کھلاتا ہے وہ مالی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ ہو گئی میری نوکری پوری، ممبر سید آتے حوالے، گل میں مقادم نہیں جتن سمجھ آ گئی، بھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی، دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی۔ کہتے ہیں میں نے شہزادے کی طرف دیکھا، میں نے کہا وہ ہے کون؟ فرمایا احسان کی عادت اسی پیکر سے چلی ہے، یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ مولا بزرگاں دے درجات۔ واہ 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 واہ